باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن شریف کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 11ویں رکوع میں آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے 6 حقوق ہیں، پسندیدہ ہیں۔ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرے، کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کو قبول کرے، کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جتنے لوگ سنیں گے سب یرحمک اللہ کہنا ہے، لیکن چھینکنے والا کچھ نہیں کہتا ہے، کسی تہذیب کا پابند ہی نہیں ہے، اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی تہذیب میں یہ ہے، کچھ بھی پتہ نہیں۔ دوا پیتا ہے دبا کے، دوا پینے کے واسطے مسلمان ہوا ہے، مٹن کھانے کے واسطے مسلمان ہوا ہے، اس کا جواب نہیں دینا ہے، اس کو معلوم ہو کہ مرنا نہیں۔ چھینک جو ہے، آدمی چھینکتا کیوں ہے؟ روح جو ہے جسم کے اندر ادھر سے نکلنے کدھر بولے ادھر دوڑتا ہے، نکلیں گے آپ نکلیں گے، بیزار ہو گیا اسے۔ یہ جسم بدماشی کرتا ہے، کبھی ذکر نہیں کرتا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے یاد سے غافل ہے، میں یہاں سے نکلتا ہوں، اور نکلنے وہاں سے ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، کبھی پاؤں کے ناخن نہیں انگوٹھا ادھر دوڑتا ہے، کبھی کان کی طرف، کبھی ہاتھ کے ناخن کی طرف دوڑتا ہے، نکل جائیں گے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب رک جا، ٹائم نہیں ہوا ہے، چھینکتا ہے، سارے جسم میں احساس ہوتا ہے، پورا جسم فری ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے کہ وہیں ابھی رک کے رہا، ٹائم نہیں آیا ہے۔ تو اللہ نے اس کو زندگی دیا، روح نکلنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، نہیں نکلنے دیا۔ اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے یہ، اللہ کی تعریف کرنا چاہیے تو نہیں کرنا چاہیے؟ یہ حرام خور زندگی ایسی گزار دیا، اس کو پتہ نہیں ہے، بس بیل کی طرح چھینک دیا چلا گیا۔ الحمدللہ یہ کہے تو جتنے لوگ سنے ہیں سب لوگ کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ کیسی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان کے بچے، پھر ان کو عمر فاروق جیسا بادشاہ چاہیے، ایسا بادشاہ ظالم مسلط ہو جائے کہ سب کو پکڑ کے ذبح کرے، سب کو کر دے، سارے مسلمانوں کو، تب بھی ہمارا گناہ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اتنا ہم لوگ بدماشی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں، اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ پیسے کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، دکان کی محبت ہے، کھیتی کی محبت ہے، مکان کی محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم غداری کر رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ظالم بادشاہ آئے، سی ایم پی ایم، اور ذبح کرتے جائے ایک طرف سے سارے مسلمانوں کو، تب بھی ہمارے گناہ جتنے ہیں وہ برابر نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ جس نے ہم کو پیدا کیا ہم غداری کر رہے ہیں، پھر کون ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا؟ اسے محبت کرنا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جائے، اور ہر مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118 حدیث نمبر 595، دارمی شریف صفحہ نمبر 398 حدیث نمبر 2602، مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 حدیث نمبر 4411۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سوار سلام کرے پیدل چلنے والے کو، جو سواری میں جا رہے ہیں، گاڑی میں، گھوڑا میں، اونٹ میں، یہ سوار جو ہے سلام کرے گا پیدل چلنے والوں کو، اور پیدل چلنے والا سلام کرے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اور تھوڑے آدمی سلام کریں زیادہ آدمی کو۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 حدیث نمبر 520، مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 680 حدیث نمبر 4401۔ تو سلام کرنے کا طریقہ بتایا نبی نے،
کہ گاڑی میں سواری میں چلنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، بہتر ہے، مناسب یہ طریقہ ہے۔ پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، کم آدمی ہے اور کہیں زیادہ آدمیوں کی تعداد بیٹھی ہوئی تو وہاں سلام کریں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آدمیوں کی کوئی جماعت گزرے اور ان میں سے ایک کسی آدمی یا جماعت کو سلام کر لے تو یہ سلام ساری جماعت کی طرف سے کافی ہے، اور اسی طرح اگر کسی جلسہ میں صرف ایک آدمی کسی کے سلام کا جواب دے دے تو یہ سلام سارے مجمع کی طرف سے کافی ہے۔ مجلس لگی ہوئی سے بیٹھے ہیں، ادھر سے کوئی آیا، مجلس میں دیکھا یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا السلام علیکم، تو اتنے لوگوں میں سے ایک آدمی خالی کہہ دے وعلیکم السلام تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ سارے مجلس اٹھ جائے اور اسے سلام مصافحہ کرنے لگ جائے تو یہ مجلس ہی خراب ہو جائیں گے۔ تو طریقہ بتایا نبی نے سلام کرنے کا۔ ہم لوگ اندھا دھند سلام کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کب سلام کرنا، کہاں سلام کرنا۔ آدمی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہو تو اس سے سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی ذکر کر رہا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہے، اس کو جا کے سلام نہیں کرنا ہے۔ وہ 20/4 گھنٹہ میں کیوں کہ اللہ کا بندہ کیسے کہ اللہ سے تعلق جوڑا ہے، ذکر خدا میں مشغول ہے، آپ اس کو سلام کر کے کنٹیکٹ کاٹ رہے ہیں، نہیں سلام کرنا چاہیے۔ تو سلام کرنے کے بھی طریقے ہیں۔ کوئی پیشاب کر رہا ہے اندر بیٹھ کے، اس کو جا کے سلام نہیں کر دینا ہے، اسی جگہ میں جواب دے گا۔ اور مسئلہ مسائل تو جانتے نہیں تو گناہ ہوگا۔ اگر کسی سے کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے، آپ جا کے پیچھے سے جگہ اور جا کے سلام کر دیا زور سے، اور وہ وہیں سلام کا جواب دے دیا، گناہ کس کو ہوگا؟ سلام کرنے والے کو۔ تو سلام کیا تھا ثواب ملنے کے واسطے یا گناہ کمانے کے لیے؟ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کام کیا کریں۔ اندھا دھن ایک عادت بنی ہوئی ہے، اندھا دھن کر دے رہے ہیں۔ اب ذکر میں مشغول ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے رہا کریں۔ اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت یہی ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی رہیں۔ اور ذکر کون سی کرنی ہے آپ کو؟ ہم کو سارے مسلمانوں کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر وقت یہ ذکر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کو یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے۔ جو شخص 3 دن سے زیادہ ناراض رہا اور اس عرصہ میں وہ مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 724، حدیث نمبر 4785، مظاہر حق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 155۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے گا اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا، حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مسلمان کو یہ امر جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے اور اس سے ملاقات نہ کرے۔ 3 دن گزر جانے پر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے جا کر ملے اور سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو مصالحت، جو معاملہ شروع کر رہے ہیں، مصالحت کے اجر و ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوگا اور سلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 724، حدیث نمبر 4787۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا ہے کہ جہالت انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ آج اکثر جگہوں پر ایسا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیتے، سلام کرنے والوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سلام کرنا جو ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، ہدایت شریف میں ہے۔ اگر سلام کا جواب نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا حکم خداوندی ہے۔ سلام کرنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرو، یہ سنت ہوا۔ لیکن جواب دو، یہ جواب دو حکم رسول نہیں ہے، حکم خداوندی ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا نہیں،
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب دو۔ یہ خدا کا حکم ہے، اور خدا کا حکم واجب ہے۔ یہ والا حکم جو یہاں پہ ہے یہ واجب ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اپنے آپ کو دین کے پیشوا کہلانے والے بھی اس میں مبتلا ہیں، کھلم کھلا واجب کو ترک کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے مولانا صاحب رہ کے بھی سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ نہیں کہ ان کو نہیں سنایا، نہیں دیکھے، نہیں پتہ چلا، نہیں سنائی دیا تو اس کا حساب نہیں ہے۔ آپ سلام ایسے جگہ میں کیوں کیے؟ وہ ادھر ہے، آپ ادھر ہیں، بیچ میں لاری پھر رہا ہے، السلام علیکم حضرت۔ قبرستان دکھنا نہیں ان کو، سمجھ میں آنا نہیں، سنائی دینا نہیں، کیا جواب دیں گے؟ ایسے سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آمنے سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے مولوی صاحب ہوتے ہیں، دیکھا ہوں میں، کیا ہوں بھی۔ ہم لوگ 2 بھائی تھے، جا رہے تھے کہیں، ایک 2 بھائی وہ لوگ بھی تھے، صاحب کو ماننے والے ہیں۔ سلام کیا، السلام علیکم، تو بڑا بھائی جواب دینے جا رہا تھا، چھوٹا والا سلام کا جواب نہیں دینا۔ کائی کو بھائی سلام کا جواب کیوں نہیں دینا؟ تو نہیں دینا جواب، اس کو سلام کا جواب دے دے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسے سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہمارا بھائی بڑھیا سے اچھی طریقے سے مذاق کر دیا کہ بھائی اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں ہولڈنگ کی دکان ہے، ہولڈنگ شاپ ہے، ہولڈنگ کروا دیں گے۔ غصہ ہو گیا، تم کو نکاح کس مولوی نے ایسا پڑھایا ہے کہ سلام کا جواب دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ کس نے پڑھایا ایسا نکاح؟ اتنا سستا ہے نکاح کہ کوئی سلام کرے تو جواب دے گا تو نکاح ادھر ٹوٹ جائے گا؟ کوئی تعلق ہے اس سے، کوئی جوڑ ہے؟ تو مولوی صاحب ہو کے ایسے سکھاتے ہیں۔ یہ محمد کے ماننے والے نہیں ہیں، خواہشات نفسانی کو ماننے والے ہیں۔ سلام کا جواب دینا قرآن کا حکم ہے، نبی بتا رہے ہیں۔ یہ کون سا مولوی ہے، کون سی کتاب پڑھا ہے بھائی کہ سلام کا جواب دے دے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ تو بدمعاشی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ان کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایماندار نہ بنو گے، اور ایماندار اس وقت تک نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس پر عمل کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ بات سلام کو رواج دینا ہے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 36، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 حدیث نمبر 547، ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 43، مشکات شریف حدیث نمبر 4400۔ اتنی کتابوں میں ہے یہ کہ ایماندار بننا ہے، جنت میں جانا ہے تب، اور ایماندار اس وقت بنیں گے جب آپس میں محبت رہے گا، ایک رہیں گے، نیک رہیں گے۔ اور آپس میں محبت بنے گی کیسے؟ سلام کو عام کرنے سے۔ سلام بھی ایک ذکر ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس لیے اب دیکھو، حدیث شریف پڑھ کے بتایا سلام کا جواب دینا ہے، قرآن شریف کی آیت پڑھ کے بتایا سلام کے جواب دینا ہے، فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ شریف عین الہدایہ یہ پڑھ کے بتا دیا کہ آپ کو سلام کا جواب دینا ہے۔ قرآن بھی نہ مانے، حدیث بھی نہ مانے، فقہ حنفی کی کتاب بھی نہ مانے، اور پھر ہو جائے گا مسلمان؟ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اتنی قرآن کی ایک آیت کا، اتنی حدیثوں کا، کتنی حدیث ہے؟ ترمذی شریف، بخاری شریف، ابن ماجہ شریف، مشکات شریف، مظاہر حق، اتنی کتابوں میں سے حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ سلام کا جواب مت دینا، نہیں تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اتنے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے، مسلمان ہے؟ اگر اتنا اسپیشل سے اتنی حدیثوں کا انکار کر کے بھی مسلمان ہے تو پھر کافر کون ہے؟ کون ہے کافر؟ قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کو انکار کر رہا ہے،
ایک ہوتا ہے عمل نہیں کیا کاہلی سستی سے، عام وزن غفلت کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے انکار کرنا۔ انکار کر دینے کے بعد کسی حال میں بھی آدمی مسلمان نہیں رہتا، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ عمل نہیں کیا الگ بات ہے، گناہ گار ہے، لیکن انکار کر دے نہیں رہے گا مسلمان۔ اس لیے خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لنا فی الموت فیما بعد الموت، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔